السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور کل میں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی ہارر ناول آفیشیل پہ، جس کی پکچر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی۔ آپ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ کل سٹوری پھر اسی چینل پر شیئر ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج کی سٹوری جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ ایک مانی نامی خاتون کی سٹوری ہے جو کہ وزیرستان میں رہتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے سوات میں گئے تھے۔ ہم لوگوں نے ادھر خوب انجوائے کیا۔ سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا تو ہم لوگوں کا دل تھا کہ ہم لوگ ایک جگہ تھی جہاں پر ایک بہت خوبصورت جھیل اور ایک پہاڑی کا وہ جگہ تھی، وہ ہم جا کر دیکھنا چاہتے تھے۔ بچے ہم سب کزن اکٹھے تھے تو ہم لوگوں نے ایک وہ کہتے ہیں کہ گاڑی رینٹ پہ لی اور ادھر جانے کے لیے ہم لوگ ریڈی تھے۔ ہم نے گاڑی والے کو بتایا کہ ہم اس لوکیشن پہ جانا چاہتے ہیں۔ گاڑی والے نے لوکیشن کا نام سنا تو وہ کافی حیران ہو گیا اور ایک دم سے چپ کر گیا، اور پھر ہم سے کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ ادھر نہ جائیں۔ ہم نے گاڑی والے کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ہم لوگ شام ہونے سے پہلے ادھر پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے پہاڑی دیکھی، پہاڑی کے بعد وہ جو جھیل تھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی وہ دیکھ رہے تھے تو اچانک سے میری کزن جو کہ بالکل خاموش ہو گئی اور اس کی نظر جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف تھی۔ ہم نے اس کو کافی ہلایا جلایا اور کہا کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بس جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر سے نکلو۔ اب باقی کزن سارے انجوائے کر رہے تھے ادھر، تو اس نے کہا کہ تم لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ دو کزنوں کو بلایا اور کہا کہ جھیل کی اس طرف دیکھو۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ادھر ایک عورت کھڑی ہے جس کے بال انتہائی لمبے ہیں۔ ہمیں تھوڑے فاصلے پہ وہ ایک عکس محسوس ہو رہا تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ چیز بالکل نمایاں ہوتی گئی۔ اب وہ چیز جب ہماری طرف پلٹی تو اس کا چہرہ انتہائی وحشت ناک اور جلا ہوا تھا۔ ہم سب لوگوں نے ادھر سے دوڑ لگا دی اور ادھر سے نکل پڑے۔ گاڑی والا ایسے ہی تھا جیسے ہمارے انتظار میں ہے۔ ہم لوگ اس وین پر جا کر بیٹھ کے گاڑی پر ہم لوگ کافی گھبرائے ہوئے تھے اور اس کار ڈرائیور سے یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ہمیں ادھر سے لے کر نکلو۔ وہ گاڑی والا ہمیں ادھر سے لے کر نکلا اور جب اس نے ہمیں ہوٹل میں اتارا تو اس نے مجھے کہا، یعنی وہ جو مانی نامی خاتون تھی ان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو آخر آپ نے ایسا کیا دیکھا ادھر؟ انہوں نے ساری بات بتائی۔ وہ ساری بات بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ آج سے 5 سال پہلے اسی طرح گیا تھا اور ہم نے پہاڑی کے اوپر اس مخلوق کو دیکھا تھا، ایک لمبے بالوں والی عورت جس کا چہرہ جلا ہوا تھا، اور اس دن کے بعد ہم نے ادھر جانے کی غلطی نہیں کی۔ سوات انتہائی خوبصورت علاقہ ہے لیکن وہ بہت زیادہ پرسرار اور ہانٹڈ بھی ہے۔ یہ کہانی تھی وقاص کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی انم نے شیئر کی ہے۔ انم کہتی ہیں میری کزن، میرے چاچو کی بیٹی، ہم لوگ اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کا گھر 3 پورشنز پہ ہے۔ سب سے اوپر تایا ابو رہتے ہیں، سیکنڈ پورشن پہ ہم لوگ، اور اس سے نیچے والے گراؤنڈ جو فلور ہے ادھر میری وہ کزن رہتی ہے۔ میں اسی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ بچپن سے اکٹھے پڑھتے ہیں۔ میرے جو تایا ابو ہیں ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے تایا ابو کی ایک بیٹی بھی تھی اور ان کی جو مسز تھیں وہ زیادہ تر اپنے میکے پر رہتی تھیں اپنی بیٹی کو لے کر۔ وہ اس لیے کہ تایا ابو گھر میں ان کے اوپر بہت غصہ کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، ایون کہ ان کو مارتے بھی تھے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمیں تب ان باتوں کی وجہ معلوم نہیں تھی کہ آخر تائی اماں زیادہ تر اپنے میکے کیوں رہتی ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے میرے تایا ابو زیادہ تر باہر ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ان کا جو پورشن تھا اوپر سے کھلا ہوتا تھا تو وہ خود باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ میری وہ کزن انم کہتی ہیں کہ میری وہ جو کزن تھی مدیہ، وہ اوپر چلی گئی ایک دن تایا ابو کے کمرے میں، تو اس نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ تایا ابو کی بہت زیادہ عملیات کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اس نے وہ عملیات کی کتابیں دیکھی اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر لے آئی، اور جب شور پڑا گھر میں کہ تایا ابو کی ایک بک گم ہو گئی ہے تو اس نے وہ کتاب
کہتے ہیں کہ قرآن پاک جس ونڈو میں ہم لوگ الماری میں رکھتے تھے ادھر جا کر کہیں چھپا دی. بہت پوچھا اس سے لیکن وہ کسی چیز کو مان نہیں رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتہ. وقت گزرتا گیا، میری کزن بڑی ہو گئی تو اس نے ایک دن کیا کیا، اسے یہ شوق پڑ گیا تھا کہ وہ جنات کو بلائے اپنے پاس. اس نے کتابوں میں دیکھا اور کچھ عملیات شروع کر دیے. میری کزن کہتی ہے کہ جس کی یہ سٹوری ہے، ایک دن اس نے وہ جو ایک وظیفہ منتخب کیا تھا جس میں 3 دن کے بعد جن نے اس کے پاس حاضر ہونا تھا، وہ کہتی ہے کہ میرا وہ تیسرا دن تھا اور اس دن میں نے کالج سے چھٹی لے لی. میں نے گھر والوں سے کہا کہ میرا ایک ٹیسٹ ہے 2 دن کے بعد جس کے لیے مجھے آج چھٹی کرنی ہوگی. وہ کہتی ہے میں نے وظیفہ کر کے سو گئی. فجر سے پہلے کا ٹائم تھا. میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک سے ایک خوفناک چہرے کا شخص میرے قریب آ گیا. میں اسے اپنے قریب آنے سے روک رہی ہوں. وہ میرے پاس حاضر ہونا چاہتا ہے. وہ وظیفہ کر کے میں سوئی تھی. وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہو اور میں اس کو ہونے نہیں دے رہی. تو اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. وہ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ جس سے میری حقیقت میں آنکھ کھل گئی اور میری گالوں کے اوپر اس تھپڑ کے باقاعدہ طور پر نشان تھے. وہ وہی مخلوق تھی، وہی جن تھا جو تیسرے دن کا وظیفہ تھا، جو اس کے پاس حاضر ہو رہا تھا، جس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. اور اس نے توبہ کی اور قرآن پاک پڑھا اور فجر کی نماز پڑھی اور وہ بک تایا ابو کو واپس دے دی. تایا ابو عملیات کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی مسز بھی ان سے دور ہو گئیں. جو لوگ تویزات کے چکروں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں یا ان کے شوہر بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ تویزات جو ہوتے ہیں ان کے اکثر جو اثر ہوتے ہیں نا وہ الٹے ہو جاتے ہیں. اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، بالکل بھی تعویذ وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. یہ کہانی تھی انم کی. بہت شکریہ انم اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی ذوالقرنین نے شیئر کی ہے جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں. ذوالقرنین کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کا ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سبھی لسنرز کو السلام علیکم کہتا ہوں اور ایک خوفناک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں شیئر کروں گا. ہم لوگوں کا گھر اپنے پورے ریلیٹیوز میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور بہت پرسرار ہے. میرے ابو نے گھر کا نقشہ خاصا عجیب بنوایا ہوا ہے جو کہ میں بتاؤں بھی تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اتنا خوبصورت تھا ہم لوگوں کا گھر. لیکن ہم لوگوں کے گھر میں ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے. آج بھی ہم اسی گھر میں رہتے ہیں. ابھی میری والدہ کہتی ہیں کہ ابھی تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے. میرے سے بڑے میرے 2 بھائی اور ایک بہن ہے. تب کی یہ بات ہے. میری والدہ کہتی ہیں کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو جو میرے والد صاحب ہیں وہ پولیس کی جاب کرتے ہیں اور اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر ہوتے تھے. ایک دن میری والدہ گھر میں سوئی ہوئی تھی اور جو میرے سے بڑے میرے بہن بھائی تھے، میرے 3 بہن بھائی، وہ کہتی ہیں کہ وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. میں سو رہی تھی. میں بچوں کو خود چھوڑ کر آئی تھی مدرسے میں جو کہ ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے. اچانک سے میری والدہ کہتی ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بزرگ آئے ہیں اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے اٹھو اور جا کر دیکھو تمہاری بیٹی کو کوئی شخص اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے لے جائے، جلدی سے اٹھو اور اس کو لے آؤ. میری والدہ گھبرائی ہوئی اٹھی، دوپٹہ لیا اور مدرسے کی طرف بھاگی. جیسے وہ مدرسے کی طرف گئیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ایک شخص ہے اور وہ میری بہن کا ہاتھ پکڑے اس کو لے کر جا رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ جیسے ہی وہ میری والدہ ان کے پاس گئی ہیں، اپنی بچی کو پکڑا انہوں نے، میری بہن کو، تو انہوں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہی تھا، اس کے چہرے کے اوپر رومال اس نے باندھا تھا. میں نے جلدی سے بچی کو پکڑا اور اپنے ساتھ لگایا اور جیسے پلٹی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہی شخص جو خواب میں بزرگ میرے آئے ہیں نورانی چہرے والے، وہی ادھر کھڑے ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور غائب ہو گئے. پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، کیا خواب تھا. میری والدہ کہتی ہیں اس دن کے بعد عجیب سے واقعات کا تسلسل شروع ہو گیا. میری والدہ جن کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، وہ اکثر ڈرائنگ روم میں سے ایک بزرگ شخص کو نکلتے دیکھتی تھیں لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی اور وہ غائب ہو جاتا تھا. ایک دن والدہ کہتی ہیں کہ کچن سے نکل رہی تھی تو سامنے کیا دیکھتی ہوں ڈرائنگ روم میں ان کے جو والد ہیں وہ نکل رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر وہ خاصی حیران ہوئی. جیسے ان کی نظر ان کے پیروں کے اوپر پڑی تو ان کے پیر الٹے تھے اور وہ اسی ٹائم ادھر سے غائب ہو گئی. میری والدہ نے شور مچانا شروع کر دیا اور میرے ابو کے پاس گئی. اس دن ابو گھر پہ تھے. انہوں نے سارا گھر چھان مارا لیکن گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا.
اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میری امی کا وہم ہے۔ میری امی کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ابو کو دیکھا لیکن ان کے پاؤں الٹے تھے۔ اب یہ واقعات تسلسل سے شروع ہونے لگے، کبھی چھت کے اوپر عجیب و غریب واقعہ پیش آتا تو کبھی امی کو وہ بزرگ شخص الٹے پیروں والا ڈرائنگ روم سے باہر نکلتا ہوا نظر آتا۔ مولوی صاحب کو لایا گیا، مولوی صاحب آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ہمارے گھر کا جائزہ لے کر کہا کہ تم لوگوں کے گھر میں پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ ڈرائنگ روم کے اندر رہتی ہے، بہتر ہے کہ ڈرائنگ روم کو زیادہ تر بند رکھا کرو۔ اور وہ ہم لوگوں نے بند کرنا شروع کر دیا۔ اب تک ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ چھت کے اوپر کسی کا بھاگنا دوڑنا، عجیب سا احساس گھر میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہانی تھی ذوالقرنین کی جو کہ انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالقرنین اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے بنت ہوا نے۔ بنت ہوا کہتی ہیں کہ میں اپنا ریئل نیم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی اور ایک خوفناک واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی نانوں کے گھر کے خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایج اس ٹائم 17 سال ہے اور یہ واقعات 2 سال پہلے تک پیش آتے رہے۔ میرے نانا ابو نے ایک گھر خریدا، کافی بڑا گھر، جس کے اندر 5 روم تھے اور ایک ڈرائنگ روم، 3 واش روم اور 2 سٹور تھے جو کہ نیچے والے گراؤنڈ فلور میں تھے، اور اوپر والے پورشن میں 2 بڑے روم تھے اور ایک واش روم تھا اور بہت بڑا صحن تھا۔ میرے نانا ابو نے جب اپنا گھر بنایا تو ان کو شوق تھا اپنے گھر میں کنواں بنانے کا۔ گھر کے اندر 1 سے 2 سال جو حالات تھے وہ بالکل ٹھیک تھے۔ جیسے ہی نانا ابو نے گھر کے اندر وہ کنواں بنایا تو گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ واقعات کنواں بنانے کے بعد ہی پیش آنے لگے۔ ایک دن میری نانو کہتی ہیں کہ میں گندم کی بوریاں سٹور کے اندر رکھ رہی تھی اور ابھی دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے گندم کی وہ دونوں بوریاں جو میں اندر رکھ کر آئی تھی وہ میرے باہر نکلنے سے پہلے دروازے کے آگے پڑی ہوئی تھی۔ کافی حیران تھی اور میں نے دوبارہ ان بوریوں کو اندر کیا، آیت الکرسی پڑھی اور دروازہ لاک کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میرے نانو اور نانی اماں، نانا ابو اور نانی اماں گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ادھر بھی ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان واقعات کو اتنا سر کے اوپر سوار نہیں کرتے۔ میرے 3 ماموں اور ایک خالہ ہے، تینوں ماموں اور ایک خالہ، اور میری جو وہ کہتی ہیں کہ والدہ ہے وہ سب سے بڑی تھی، ان کی شادی پہلے ہو گئی تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نانوں کے پاس جا کر چھٹیاں گزارا کرتا تھا۔ میرے تینوں ماموں جو کہ ادھر رہتے تھے ان کے ساتھ بھی بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ میرے نانا ابو اکیلے چھت پر سویا کرتے تھے۔ وہ اپنے سونے سے پہلے اپنے قریب اپنی ایک سٹک رکھتے تھے اور مچھردانی لگا کر وہ سویا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری رات ان کو کوئی تنگ کرتا تھا۔ نانا ابو کہتے ہیں کہ اوپر سونے نہیں دیتا تھا، لیکن نانا ابو اتنے بہادر تھے وہ پھر بھی اوپر ہی سویا کرتے تھے گرمیوں کے موسم میں۔ میرے ماموں بڑے ہوتے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ماموں کی بھی شادی ہو گئی۔ بڑے ماموں یہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ جو کہ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، بڑے ماموں اپنی مسز کے ساتھ باتیں شاتیں کر رہے تھے، اچانک سے بڑے ماموں کے ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر تھا بچوں کا، ان کے بیٹے کا ہی۔ وہ ٹیڈی بیئر انہوں نے اپنی بیوی کو مذاق سے اس کے پیروں کے اوپر مارا۔ جو میری ممانی تھی وہ میرے ماموں کی طرف کچھ کہے بنا غصے سے دیکھ کر باہر کی طرف چلی گئیں اور دوبارہ اندر آئیں اور بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ میرے ماموں کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کافی عجیب لگی اور میں بھی غصے سے اٹھ کر نیچے سیڑھیوں کی طرف گیا۔ میں جیسے سیڑھیوں کی طرف گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ دیکھ کر کہ میری ممانی یعنی میرے ماموں کی جو مسز تھی وہ تو نیچے تھیں۔ ماموں کافی بکھلا گئے اور انہوں نے جلدی سے ممانی کو کہا کہ میرے ساتھ اوپر چلو۔ وہ دونوں اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ٹیڈی بیئر تھا وہ نیچے گرا ہوا تھا اور کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اکثر لوگ کہا کرتے تھے، محلے کے لوگ، کہ ہماری جو گھر کی چھت ہے اس کے اوپر وہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں اور وہ عورت تہجد کے ٹائم سے پہلے اوپر لوگوں کو اکثر گرمیوں کے موسم میں نظر آیا کرتی ہے۔ وہ اکثر بتایا کرتے تھے نانا ابو کو، نانا ابو ہمیں گھر نہیں بتایا کرتے تھے۔ ایک دن بڑے ماموں کو محلے والوں نے یہ بات بتائی کہ وہ کون عورت ہے تم لوگوں کے گھر کی جو کہ ساری رات تم لوگوں کے اوپر والے چھت پر چلا کرتی ہے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا، میرے جو ماموں ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، نانوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور دوسری دفعہ
ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے باقی جو میرے ماموں تھے ان کی بھی شادی وغیرہ ہو گئی، بچے وغیرہ ہونے لگ گئے، میری خالہ کی بھی شادی ہو گئی، ان کے بھی بچے وغیرہ تھے، تو میری خالہ بھی آئی ہوئی تھیں گھر۔ میری خالہ اور ان کی بیٹی اوپر چھت پر سوئی ہوئی تھی۔ تو خالہ کہتی ہیں کہ میں حاجت کے لیے واش روم جانے کے لیے اٹھی تو 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں جیسے ہی واش روم کے قریب جانے لگی تو جو واش روم کا چھت تھا اس کے اوپر مجھے پاؤں لٹکے ہوئے نظر آئے۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک خوفناک چہرے کی عورت تھی، جس کو دیکھ کر خالہ ڈر گئیں اور جلدی سے انہوں نے نانوں کو بھی جگایا اور کہا کہ یہاں پر میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے۔ اوپر جا کر دیکھا تو کوئی عورت نہیں تھی ادھر۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کھیلنے کے لیے اکثر نانوں کے گھر جایا کرتے تھے۔ نانوں کے گھر میں جو لاسٹ میں اسٹور تھا، ہم لوگ اکثر ادھر ایک عورت کو دیکھا کرتے تھے جو کہ بچے کو اٹھا کر گھوم پھر رہی ہوتی تھی۔ اسٹور بہت بڑا تھا، ہم لوگ اس عورت کو دیکھ کر اکثر ڈر جایا کرتے تھے، اور جب بڑوں کو بلا کر لاتے تھے تو سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس چیز کی گواہی میری نانوں نے بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو دیکھتی ہوں اسٹور میں جو کہ بچے کو اٹھا کر گھوم رہی ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے۔ نانا ابو جب چھت پر سوتے تو ان کی مچھردانی کو باقاعدہ طور پر کوئی چیز اکھیڑتی تھی اور پھینک دیتی تھی۔ میرے ماموں یہ کہتے ہیں کہ جس رات میں نے وہ واقعہ دیکھا کہ میں اپنی مسز کے اوپر ٹیڈی بیئر میں نے پھینکا اس کے پیروں میں، جبکہ وہ کوئی اور مخلوق تھی، اس رات جب میں سویا تو ساری رات کوئی چیز میرے پیر کے ساتھ آ کر لگتی اور میری آنکھ کھل جاتی اور باقاعدہ طور پر زور زور سے میرے پیروں کو کوئی چیز کچھ ٹھوکر لگاتی تھی، اسی طرح جیسے میں نے مذاق میں اپنی مسز کے اوپر وہ ٹیڈی بیئر پھینکا۔ یہ سارے واقعات جب بہت زیادہ اکٹھے ہونے لگے تو نانوں ایک محلے کی عورت کے پاس گئیں اور ان سے مشورہ کیا کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ تم لوگ اس گھر کو چھوڑ دو۔ نانا ابو بھی ایک مولوی صاحب کو گھر لے آئے، انہوں نے سارا گھر دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کنواں ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ واقعات کا سلسلہ جب بہت زیادہ شروع ہو گیا، جس کو ہم بند کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کنویں کے اندر جنات ہیں اور وہ تبھی تمہارے گھر میں آئے ہیں جب تم نے اس جگہ کو صحن کو ایک کنویں میں بدلا ہے، اور اس کے بعد وہ جنات ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ تم لوگوں کو اب رکنے نہیں دیں گے، تم لوگوں کا بلکہ بہت زیادہ نقصان کریں گے۔ بہتر ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دو یا اس گھر کو بیچ دو۔ 2 سالوں کے اندر اندر بہت مشکل اور تردد سے ہم نے اس گھر کو سیل کیا، اور سیل کرنے کے بعد ایک نئے گھر میں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ نانا ابو کے کزن نے وہ گھر خریدا اور ابھی وہ گھر ان کی ملکیت میں ہے۔ ہم لوگوں کو اب بھی اس گھر میں آنا جانا ہے، ان کے ساتھ بھی واقعات کے سلسلے ہوتے رہتے ہیں۔ کنواں بند ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود جنات ادھر نظر آتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ وہاں پر کالے سائے منڈلاتے ہوئے دیکھے۔ بہت عجیب و غریب قسم کا وہ گھر تھا جو کہ اب سیل آؤٹ ہو چکا ہے۔ یہ سٹوری تھی بنت ہوا کی، جنہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کیا۔ یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کل ہارر ناول آفیشیل پر ایک نئی سٹوری شیئر کروں گی۔ آپ سب اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی سٹوری کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، قرآن پاک، درود شریف اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔